اللہ ہم کو غیبت سے بچائے، اور بہتان سے بھی اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ غیبت صرف باتوں سے نہیں بلکہ اشاروں اور کنایوں سے بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ دل میں کسی کے بارے میں غلط گمان رکھنا بھی غیبت کہلاتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو ایک نے دوسرے سے فرمایا کہ فلاں آدمی بہت سوتا ہے، اور پھر وہ دونوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سالن اور روٹی مانگنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں تو سالن روٹی پہلے ہی کھا چکے ہو۔ عرض کی ہم نہیں جانتے ہم نے کیا کھایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا۔ یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے گرفت کی، حالانکہ ایک نے کہا تھا دوسرے نے سنا، لیکن غیبت ہر انداز میں منع کی گئی ہے، چاہے وہ اشاروں کنایوں میں ہو یا بغیر دیکھے سنے اور بغیر یقین کیے کسی کی طرف دل میں گمان کرنا ہو۔ اب وہ 6 عذر جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے غیبت کی اجازت دی ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1، وہ فریاد ہے جو آپ جج یعنی قاضی اور یا بادشاہ کے سامنے کرتے ہو، اور اس میں کسی کی برائی بیان کرتے ہو، کسی کا ظلم بیان کرتے ہو، تو یہ فریاد جس میں آپ غیبت کرتے ہو، یہاں پہ صرف اس کی اجازت ہے اور اس میں آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، آپ کسی جگہ پہ فساد یا کوئی برائی دیکھے اور اس شخص سے کہے جو اس کو روکنے پہ قادر ہو، تو بھی آپ کو اجازت ہے، کیونکہ آپ اس کو روکنے کے لیے یا برائی کا سدباب کرنے کے لیے اس کی شکایت یا اس کی برائی کر رہے ہیں۔ نمبر 3، کسی مسئلے کا فتویٰ پوچھنا۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ کسی عالم کے پاس جاتے ہیں اور اس سے وہ برائی بیان کرتے ہیں کہ اس میں اسلام کیا کہتا ہے یا اس پہ کیا فتویٰ ہے مفتی کا، تو اس صورت میں بھی غیبت کرنے کی اجازت ہے۔ اور اس کی مثال حدیث میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہندہ نے عرض کی کہ ابو سفیان مرد بخیل ہے، میرا اور میرے بچوں کا خرچ پورا نہیں دیتا، اگر اس کی لا علمی میں کوئی چیز لے لوں تو درست ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا خرچ کافی ہو اتنا انصاف سے لے لے، اور بخیلی اور فرزند و فرظلم کا بیان کرنا غیبت ہے، لیکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتویٰ کے عذر سے اس کو روا رکھا۔ نمبر 4، کسی شخص کی شر سے بچنا۔ مثلا کوئی شخص چور ہے اور اس پر کوئی اعتماد کرے گا، یا کسی عورت کی خواستگاری یا لونڈی غلام کی خریداری کرے گا، اور کوئی جانے کہ اگر اس نے اس عورت یا لونڈی غلام کا غیب نہ کہا تو اس کا نقصان ہوگا، تو یہ غیب کہہ دینا بہتر ہے اور پوشیدہ رکھنا غلط ہے۔ تو کسی
شخص کا غیب بیان کرنا تاکہ اگلے بندے کو نقصان سے اور اس کے شر سے بچایا جا سکے، اس کی اجازت ہے۔ 3 آدمیوں کی شکایت غیبت نہیں ہوتی۔ ایک ظالم بادشاہ، دوسرا بدعی، تیسرا وہ شخص جو کلم کلا فسق کرے، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ خود اس غیب کو پوشیدہ نہیں رکھتے۔ نمبر 5، اگر کوئی شخص کسی نام سے مشہور ہو اور وہ اس نام میں غیب محسوس نہ کرے، یا اس نام سے وہ نہ چڑھتا ہو یا اس کو مائنڈ نہیں کرتا ہو، اور اب اس کی غیر موجودگی میں وہ نام لے، مثلا کسی کے بارے میں کہے کہ وہ شبکور ہے یا لمبو ہے یا جو بھی اس طرح نام جس سے وہ مائنڈ نہ کرتے، اس کی اجازت ہے۔ نمبر 6، چھٹا عذر۔ کوئی ایسا شخص جو کہ کوئی ایسا گناہ کرتا ہو یا کوئی ایسا فسق ظاہر کرتا ہو جس پہ اس کو کوئی ملال یا کوئی رنج نہ ہو، جیسے کوئی شرابی ہے اور اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کو شرابی کہے، یا کوئی چرس پیتا اس کو کوئی چرسی کہے، تو آپ اگر اس کی غیر موجودگی میں بھی کہیں تو اس بات کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کسی صورت غیبت کی اجازت نہیں ہے، اور ہمیں حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو اس سے بچائیں۔ تو امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے